فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ایک ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، ارطغرل، جس ڈرامے میں اسلامی تاریخ بتائی گئی ہے اور لوگ بہت زیادہ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اس ڈرامے کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلا سکتے ہیں جیسے لوگ دوسروں کو ترغیب دلا رہے ہیں اس ڈرامے کو دیکھنے کی؟ کیونکہ اس سے اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ ارطغرل ڈرامہ ایک ترکی کا تاریخی ڈرامہ ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلے کے حالات کو فلم بند کیا گیا۔ اب اس ڈرامے کو دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ تو اس کے جواز کے بالکل ہی قائل ہو رہے ہیں کہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر کسی چیز کے ہم جائز اور ناجائز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں دینی کوئی اصول تو نہیں ٹکرا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی نئے زمانے کی چیز ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، پہلے کے ائمہ سلف نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، جب ہم کسی نئی چیز کا جائزہ لیں گے تو اس کو ہم دین کے پیمانے میں رکھیں گے۔ دین ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے ہم اس کو دین کے پیمانے میں رکھیں گے، اس پیمانے سے ناپیں گے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دین کا پیمانہ یہ کہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ چیزیں شامل ہیں تو پھر اس کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس ڈرامے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں جھوٹ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سچ نہیں ہے، اس میں سچ اور جھوٹ دونوں چیزوں کی ملاوٹ ہے، دونوں چیزیں مکس ہیں۔ تو اب ایسی کوئی چیز جس میں جھوٹ بھی شامل ہوگا اور ہم اپنے سلف کے بارے میں یہ گمان کریں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیا ہی نہ ہو، اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ سلف نے کی ہی نہیں، ارطغرل نے ایسی کوئی چیز کری ہی نہیں، وہ تمام چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اس میں۔ کیونکہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے۔ اس میں جھوٹی چیزیں ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے اور لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں۔ اس میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں دونوں چیزوں کا مکس ہے، سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹ اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اس میں یہ برائی سب سے پہلی ہے۔ اس کے بعد جو اس میں دوسری برائی پائی جاتی ہے، اس ڈرامے میں زیادہ تر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ صوفی ازم کو پروموٹ کیا گیا ہے، جو اسلام کے اصول سے اور قوانین سے ٹکراتے ہیں، اس طرح کے حالات اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قباحت اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں میوزک ہے۔ میوزک بالاتفاق جمہور ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ اس کے اندر میوزک ملا ہوا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو چوتھی قباحت اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں جو اداکارہ ہیں وہ غیر محرم ہیں اور وہ بے پردہ ہیں، وہ بے پردہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر صرف اتنا ہی محدود نہیں ہے کہ صرف بے پردہ سامنے آ رہی ہوں، بلکہ اس کے اندر کچھ ایسے منظر بھی ہیں، کچھ فحاشی اور بے حیائی کے ایسے منظر بھی ہیں جس سے کسی متقی انسان کے بھی جذبات اور شہوت بھڑک جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں منع کر رہا ہے اس بات سے کہ ہم ان کے قریب نہ جائیں، فحاشی کے کاموں کے قریب نہ جائیں، تو یہ خود قریب جانا ہی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ برائی ہے۔ تو اب ہم زنا کے قریب ہی تو جانا ہوگا۔ جب ایسی غیر محرم عورتوں کو آدمی دیکھے گا تو آدمی میں شہوت پیدا ہوگی، آدمی کے اندر جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ یہ ٹائم کی بربادی ہے، یہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ لاک ڈاؤن کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کا کام کریں، اس کی عبادت کریں، ان تمام چیزوں کو کریں، ہم اس میں ضائع کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔
تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے، 150 ایپیسوڈ دیکھے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو برائی اس ڈرامے کے اندر ہے، اس سے بڑی کوئی برائی نہیں لگی مجھے. جو سب سے بڑی برائی لگی، وہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی اس کو غلط نہیں سمجھ رہا. سب سے بڑی برائی جو اس ڈرامے میں دکھی وہ یہی ہے کہ آدمی اس کو غلط نہیں سمجھ رہا، آدمی اسے صحیح سمجھ رہا ہے. اتنی بے حیائی والی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد اس میں میوزک ہو رہا ہے، اس کے بعد اس میں غیر محرموں کے نظارے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی لوگ اسے غلط نہیں سمجھ رہے. یہ سب سے بڑی برائی ہے. بہت سارے لوگ موویز وغیرہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس پہ یہ چیز نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے، یہ بہت دین کا کام ہے. یہ نہیں کرتے، اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد اسے دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی دیکھ رہا ہے تو کم سے کم اسے غلط اور حرام سمجھتا ہوا دیکھے کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کی بات ہے. اس کو دین سمجھ کے دیکھ رہے ہیں اور رمضان کے پرنور لمحات اور بابرکت راتوں کو اس میں ضائع کر رہے ہیں. پوری راتیں رمضان کی اتنی قیمتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا، تمام عبادت کو چھوڑ کر آدمی صرف اس میں لگا ہوا ہے اور اس کو ترغیب دے رہا ہے. اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی، اسٹیٹس سب یہی لگا رہا ہے، ہر جگہ یہی چل رہا ہے. کیا رمضان اسی لیے ہے؟ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان اس ڈرامے کے اندر یہ ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ آدمی اسے غلط نہیں سمجھ رہا، بس اسے غلط سمجھتا ہوا دیکھے تو گناہ کرے گا تو توبہ بھی کرے گا. اب اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کا موقع کیسے ملے گا اسے؟ تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور رمضان کے وقت کو، یہ تو عام دنوں میں غلط، اوپر سے رمضان کے اندر دیکھنا، رمضان کی راتوں میں دیکھنا، رمضان کے دن میں دیکھنا، یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. لوگوں کا دعویٰ ہے کہ لوگ اس سے اسلام میں آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ اسلام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. دھوکہ ہے، بالکل شیطان کا دھوکہ ہے. نہیں مان سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر عورتوں کو دیکھ کر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی بیکار کی بات ہے. ایک غیر لڑکی کو دیکھ کر، خوبصورت اداکاروں کو دیکھ کر، فحاشی کے مناظر دیکھ کر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا؟ کوئی اسلام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف ایک دماغ کا فطور ہے، یہ شیطانی فطور ہے، صرف اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آدمی کوئی، کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایکٹر یا ایکٹریس کوئی ڈریس پہن لیتی ہے یا کوئی ادا کر دیتی ہے یا کوئی ادا کر دیتا ہے تو اس کی ادا کے دیوانے ہزاروں لوگ ہو جاتے ہیں اور سب وہی کرنے لگتے ہیں. پورا اب جو اس کو دیکھتا ہے وہ بالکل ویسے ہی کہ ویسے ہی اس کے دماغ پہ چھا جاتا ہے وہ چیز. تو اسی طرح سے لوگ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے دماغوں پر یہ اثر کر رہا ہے تو اس سے کوئی یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ اسلام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ایسی تو بہت ساری موویز آتی رہتی ہیں، بہت سارے ڈرامے آتے رہتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے ارے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ آدمی، یہ تو ڈرامے کی خوبی ہوتی ہے کہ آدمی کے دماغ پر اتنا چھا جائے کہ آدمی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے. اس کو جائز قرار دینا اور بہت زیادہ فروغ دینا، یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے. جو لوگ اسے جائز قرار دے رہے ہیں، مجھے حیرت ہے ایسے عالموں پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہیں سے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں، گناہ سمجھ کے دیکھیں. آپ اسے جائز کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.